اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو واضح حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ اہل ایمان کا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ پر ایمان لانے والے مؤمنین اپنی جماعت اور اپنا ڈھانچہ اور اپنا نظام اللہ کی ذات پر، اسلام کی بنیاد پر کھڑا کرے، اور دوسری طرف اللہ کے باغی جو شیطان اور طاغوت کے ایجنٹ اور چیلے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا اور اللہ والوں کا کوئی نام، ذکر، قوت، غلبہ نہ ہو۔ یہی کشمکش ہے جو ازل سے آج تک اور آج سے اب تک رہے گی۔ اسی کشمکش میں اللہ نے نبوتیں، رسالتیں مبعوث فرمائیں، اور اسی کشمکش میں اللہ رب العزت نے شریعتیں اور کتابیں اٹھائیں اور انسان کو باصلاحیت بنایا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سوچنے اور سمجھنے کی، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہے۔ اللہ اکبر! اگر انسان اپنے علم سے اور اپنی عقل سے اس نتیجہ پر نہیں پہنچتا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، اس کائنات کا ایک اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے، تو اس کا معنی کہ وہ انسان انسانیت سے ساقط، علم اور عقل سے عاری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان پر اسلام کو اجباری نہیں بنایا۔ اللہ نے انسان کو عقل، فہم، قوت تجزیہ عطا کی، اور انسان کو پکار پکار کے یہ کہا کہ اے انسان، اے بنی آدم، اے ابن البشر، دیکھ تیری صلاحیتیں تجھے اس سمت نہ لے جائیں کہ تو میرا باغی، عدو اور منکر ہو جائے۔ اشرف المخلوقات یہ اسی لیے قرار پایا کہ ساری مخلوقات کے اندر وہ قوت تجزیہ، وہ صلاحیت فیصلہ، وہ پرکھ حق و باطل کی، سچ و جھوٹ کی نہیں ہے جو اللہ نے اس انسان کے اندر رکھی۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَاعْلَمْ، اے انسان تجھے یہ علم ہونا چاہیے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس ساری کائنات کا اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں۔ اسی لیے اللہ نے انسان پر علم کا حصول لازم قرار دیا۔ علم کا حصول اللہ نے انسان پر اسی وجہ سے لازم قرار دیا کہ ہر انسان کو یہ علم ہونا چاہیے، اس کائنات سے، اس زمین سے، کھلی آنکھوں کے مشاہدے سے، اس شمس و قمر سے، لیل و نہار، شجر و حجر سے، اس زندگی اور موت کے آنے جانے سے، ان تمام قرائن و شواہد سے، اس ساری کائنات سے، اس کے اندر جتنی فلکیات ہیں، جتنی نباتات، جمادات ہیں، ان سب سے انسان کو اگر یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ہاں اس کائنات کا مالک ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر وہ انسان صحیح معنوں میں انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ اللہ اکبر! اللہ نے اسلام اس دنیا میں انسانوں پر اتارا ہی اس لیے ہے کہ اس اسلام کو سوچ کر، سمجھ کر، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ
علم کے ساتھ عمل کے ساتھ قبول کر کے یہ ساری کائنات، یہ بنی نوع انسان اس دنیا میں فلاحی کامیاب اللہ رب العزت کا، اللہ کا پاس شدہ، اللہ کا پسندیدہ معاشرہ دنیا میں قائم ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے دین اسلام دیا، اور اس اسلام کی بنیاد، سب سے پہلے اسلام کی بنیاد اللہ نے علم پر رکھی کہ اسلام علم کے ساتھ، جان لینے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے بندوں کے سینے میں جاگزیں ہو جائے، راسخ۔ سو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کتنی آیات وہ نازل کرتا ہے جن آیات میں اللہ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے انسان، تو اپنے سامنے کھلی آنکھوں سے میری کائنات میں مشاہدہ تو کر۔ کیا تجھے تیرے جیسے انسان، اس کے بعد حیوان، اس کے بعد درند چرند پرند، یہ سارے کائنات میں جتنے جینے والے، اگنے والے، پیدا ہونے والے، حرکت کرنے والے، زندہ رہنے والے جو کچھ اجرام ہیں، کیا یہ سب تجھے اس طرف آگاہ نہیں کرتے کہ تیرا ایک رب ہے، کائنات کا ایک مالک ہے، ان سب انسانوں کا ایک معبود ہے؟ اللہ اکبر۔ اسلام علم کی بنیاد پر ہے۔ کس چیز کا علم؟ عقیدہ توحید کا علم، اللہ وحدہ لا شریک کے موجود ہونے کا علم، اللہ کے اس کائنات کے مدبر، منتظم، متصرف، مالک، خالق ہونے کا علم۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر انسانوں کو ان کے علم نے اللہ کی طرف رہنمائی نہیں دی تو اللہ کی قسم نہ وہ علم ہے، نہ وہ انسان۔ پھر وہ علم ضلالم بعیدا، وہ صراحتاً گمراہی ہے، علم نہیں۔ اور وہ انسان کل انعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ہم اس موضوع پر غور نہیں کرتے، اس لیے آج ہماری دنیا میں باطل دعوتیں، دہریت، لا دینیت، اللہ سے انکار، شریعتوں سے انکار، مسلمات پر ایمان سے انکار، عقیدہ توحید سے انکار، ان تمام چیزوں سے انکار آج بہت کھل کر ہمارے معاشروں میں سامنے آ رہا ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا اپنی کتاب میں، العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، کچھ بھی کہنے اور کچھ بھی کرنے سے پہلے علم کا حصول ضروری ہے۔ کون سا علم؟ اللہ کی ذات کا علم۔ یہ ادارہ کس کا ہے؟ یہ کائنات کس کی ہے؟ اس کا مالک خالق کون ہے؟ اس کے اندر بسنے والوں کا نظام، دین، کتاب، قانون کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا علم۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس دنیا میں آج سب سے بڑا دین، سب سے سچا اور حق دین اسلام ہے، جو انسان کے لیے ہے، اور انسان کو وہ بنا دلیل کے نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، آیات کے ساتھ، علم کے ساتھ، عقل کے ساتھ اپیل کرتا ہے کہ اے انسان، دہریت کی طرف نہیں، سیکولرزم کی طرف نہیں، اللہ کی بغاوت کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت اور ایمان کی طرف۔ آج دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اللہ کا علم نہیں ہے، کیونکہ بدیہیات میں شامل ہے کہ اللہ اپنا علم انسان کو دیتا ہے، مگر ضد کے ساتھ، بغض، عناد، عداوت کے ساتھ،
سرکشی اور تمرد کے ساتھ یہ بے شمار انسان جو غیر اسلام ہیں، ملت اسلام سے خارج ہیں، وہ آج اللہ کی بغاوت پر اعلانیہ کھڑے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، جن سابقہ امتوں نے، جن کافروں نے اللہ کا انکار کیا، آیتوں کا انکار کیا، ایمان سے منکر ہوئے، اسلام سے منکر ہوئے، اس لیے نہیں کہ ان کو اللہ کا یقین نہیں تھا، موت کا یقین نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید نے صراحتاً کہہ دیا وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے اسلام کو، ایمان کو، آیات کو انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کے دل یقین رکھتے تھے کہ یہ دعوت سچ ہے، اللہ حق ہے، دین اسلام حق ہے، کتاب قرآن شریعت حق ہے، آخرت موت ملائکہ حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، عداوت کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ اور یہی حال میرے بھائیوں آج کے کافروں کا ہے۔ یہ ساری دنیا کے جو کافر ہیں آج، جو اسلام کے مخالف اور عدو بنے کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اسلام کا علم نہیں، ان کے دلوں کو مرنے کا، موت کا، آخرت کا، اللہ رب العزت کا، اللہ کی کتاب کا علم یقین نہیں، بلکہ بات وہی ہے جو قرآن مجید نے کہی وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم کرتے ہوئے اور علو، سرکشی، تمرد، بغاوت کرتے ہوئے، جہادوا بها، ان کافروں نے اسلام اور ایمان کا انکار کیا۔ مگر میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ کافروں نے تو انکار کر دیا، کیا مسلمانوں نے صحیح معنی میں اسلام کو قبول کیا؟ کیا اہل اسلام نے اپنے ایمان کو ان بنیادوں پر، ان شرائط کے مطابق اختیار کیا جو بنیادیں، جو شرائط اللہ رب العزت نے وضع فرمائی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک طرف ایک بہت بڑا میدان ہے، ایک بہت بڑا مجال ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے انسانوں کا جو اعلانیہ اللہ کا انکاری ہے، اس کی شریعتوں کا باغی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ بہت سے ان میں سے یقین کے باوجود بغاوت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں، سو کالڈ عالم اسلام، یہ جس کو ہم نام کے ساتھ عالم اسلام کہتے ہیں۔ آؤ ذرا ہم دیکھیں کیا اس عالم اسلام میں ہم نے علم، یقین کے ساتھ، ایمان اور عمل کے ساتھ اللہ کو اختیار کیا ہے؟ میرے بھائی اس کا سب تجزیہ کر لیں، اللہ کی قسم آج مرنے سے قبل جب ہم اس دنیا میں ہیں، اس زندگی سے متمتع ہو رہے ہیں، آج توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں، حالت کو سدھار سکتے ہیں، آج اپنی زندگی میں غنیمت جان کر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا تجزیہ کریں، کیا ہم مسلمان صحیح معنوں میں اہل اسلام، صحیح معنوں میں اہل ایمان ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کافروں نے ظلم اور علو میں یقین کے باوجود انکار کر دیا ہو، اور ہم مسلمانوں نے کافروں کی دوستی میں ایمان و یقین کے باوجود شیطان کے پھندے میں پھنستے ہوئے اللہ کے احکامات کی اطاعت سے منہ پھیر لیا؟ آج تجزیہ کریں، جائزہ لے لیں، تاکہ معافی، استغفار، توبہ، اللہ کا قرب، اپنے اعمال کی تلافی کچھ کر سکیں۔ یہ تجزیہ لے، ہم سب اپنا اپنا تجزیہ کریں، کیا ہم اللہ کے دین پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْلَمْ، پہلے تو یہ جاننا، تجھے علم ہو اس بات کا، انہو لا الہ الا اللہ، اس ساری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم دیکھیں کیا ہمارا اس بات پر علم اور ایمان ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا معنی اس کے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، جس سے سوال کیا جائے، جس سے ڈرا جائے، جس کے ساتھ آس و امید باندھی جائے، جس کے اوپر توکل و تکلان کیا جائے، جس پر بھروسہ پیمان باندھا جائے، الہ وہ ہوتا ہے۔ جس کا نظام مانا جائے، جس کا حکم مانا جائے، جس کا قانون کہلایا جائے، الہ وہ ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم الہ کے معنی اور تقاضوں کا علم رکھتے ہیں؟ فَاعْلَمْ، اللہ قرآن مجید میں کہتا بس یہ تو جان، تجھے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر تیری پی ایچ ڈی، ایم اے، ڈبل ایم اے، تیرے مدرسوں کی ٹکریں، تیری عبادتیں، تیری ریاضتیں، اگر تجھے لا الہ الا اللہ کے معنی کے کمال استکمال تک نہیں پہنچاتی، تیری توحید مشکوک رہتی ہے، تیرا عقیدہ متزلزل رہتا ہے، تو سوائے اللہ وحدہ کے غیر اللہ پر یقین رکھتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا رہتا ہے، تیری آسیں، تیری امیدیں، تیری نظریں، تیری نیازیں، تیری منتیں، تیری مرادیں مخلوق سے ہوتی ہیں، غیر اللہ سے ہوتی ہیں، خالق کو چھوڑ کر اس کی مخلوق سے تو بندھن باندھتا ہے۔ فَاعْلَمْ کے معنی تقاضے تو نے پورے نہیں کیے۔ اللہ اکبر، ہم 90% اس پہلے پرچہ میں کمزور ہیں۔ ہمارا سرکاری مذہب، مسلمان ملکوں کا سرکاری مذہب اس آیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے ضد برعکس اس کے نقیض پر۔ آپ دیکھ لیں، عالم اسلام کو کھنگال لیں، سارے ملکوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کو دیکھ لیں، کیا ہم اپنے ملک میں لا الہ الا اللہ پر علم و یقین، ایمان و عمل کھڑا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اپنے ملک میں کتنے قبے، کتنے مزارات، کتنی درگاہیں، کتنی خانقاہیں، کتنے اولیاء، کتنے اصفیاء، کتنی کرنی والے، کتنے گود بھرنے والے، کتنے ہمارے بیڑے پار لگانے والے، کتنے ہماری آسیں مرادیں پوری کرنے والے۔ ہم نے اپنے اپنے فرقوں، طریقوں، انجمنوں، اپنے اپنے حلقوں میں الگ الگ باندھ رکھے۔ کوئی مخالفت مخاصمت کی بات نہیں، عقیدہ توحید کو خالص کرنے کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ رب العزت کے لیے عبادت کو خالص کرو، یہ جانو کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس ساری کائنات کا مالک و خالق۔ آپ دیکھ لیں ہماری دینی حالت فوراً پتہ چل جائے گی۔ اللہ کی قسم اہل اسلام اس انتظار میں نہ رہنا کہ میرے اور آپ کے اسلام کا اصل امتحان یا نتیجہ محشر کو ہی نکلے گا۔ اللہ کی قسم میں اور آپ اپنے اپنے اسلام کا نتیجہ خود نکال سکتے ہیں۔ آج اس بنیاد پر تجزیہ کر کے کیا میں اپنے اللہ وحدہ کے ساتھ مربوط ہوں یا میں نے اللہ کی مخلوق غیر اللہ کے ساتھ اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں، اپنی منتیں، اپنی مرادیں باندھ رکھی۔
قرآن مجید میں کہتا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو اللہ کی اس طرح سے کہ اللہ رب العزت کے تمام تصور، توحید کے تصور، اللہ کی ذات کے، صفات کے، افعال کے، اعمال کے تصور تمہارے ذہن میں خالص واضح وحدہ لا شریک۔ ہم اس پرچے میں فیل ہیں۔ ہمارا لاہور 4 بزرگوں نے اٹھا رکھا ہے، ہمارا پنجاب 8 بزرگوں نے اٹھا رکھا ہے، ہمارے فقہی ذخیرے ہمارے اماموں نے اٹھا رکھے ہیں، ہماری دینی جماعتیں ہمارے گدی نشینوں، سجادگان، اولیاء، اصفیاء نے اٹھا رکھے۔ رہا عمل جو علم اور ایمان کی بنیاد پر ہے، وہ ہمارا اسی بنیاد کی وجہ سے ناقص ہے۔ اسی بنیاد کے نقص کی وجہ سے، عقیدہ توحید کے خلل کی وجہ سے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کامل کے فقدان کی وجہ سے ہمارا عمل توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، شریعتوں عدالتوں کے اندر، قانونوں، نظاموں، دستوروں کے اندر، اپنے اپنے گھروں کی خانگی زندگی کے اندر، اپنی اپنی شخصیت کی تعمیر کردار کے اندر ہمارا عمل بالکل توڑ پھوڑ کا شکار، سنت سے بعید، اسلام سے عاری، کتاب اللہ سے خالی، ایمان و یقین سے دور، اللہ کی ذات کے علم، ادارہ اسلام کے علم سے بالکل دور، ہمارا عمل ہمارے قول کے، ہمارے مذہب کے بالکل برعکس۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ رب العزت غیر خالص عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ناقص عقیدے کو، ادھورے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ میری اس بات کو سمجھ لو، اس کو پلے باندھ لو، اپنی تنہائیوں میں جا جا کے اپنے ایمان، اسلام، عقیدہ اور عمل کا جائزہ لے لو۔ اللہ کی قسم، رب العزت کا مزاج ہے، ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ خالص ہے، خالص چیز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ بندے کے عمل کو رد کر دیتا ہے جب بندہ اپنے عقیدے اور ایمان اور عمل کو ملوث کر لیتا ہے۔ آج ہمارا ایمان کیوں اٹھتا نہیں؟ ہمارا اسلام جاندار کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری نہ توحید مضبوط ہے، نہ ایمان طاقتور ہے، نہ عمل خالص ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، ایمان، عقیدہ توحید میں ہم متزلزل مشکوک، اتنے مشکوک جس کی حد نہیں۔ کسی نے کسی کا نام دے دیا، وہ فلانا، وہ جی بڑا کرنی والا ہے، ایک دم ڈاماڈول ہو گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کرنی والے کی خبر دی ہے اللہ کے سوا؟ قرآن مجید نے کسی کرنے والے کی خبر اللہ کے سوا ہمیں دی ہے؟ کیا کوئی اللہ کے سوا میرے نفع کا، میرے نقصان کا، میری بہتری بڑھوتی کا، میری اولاد رزق کا، میری زندگی موت کا، میرے اقتدار شکست فتح کا، عروج زوال کا مالک اللہ کے سوا کوئی؟ قرآن مجید نے اشارتاً کنایتاً کبھی کہا؟ ایک دم ڈاماڈول ہو جاتا۔ یہ ساری دکانیں جو چلتی ہیں کس لیے، کیوں کرتا؟ فعلم، ہمارا علم جہل کے اندر ڈوب گیا، ہمیں عقیدہ توحید کا علم نہیں ہے، ہمارا ایمان خالص، مضبوط، طاقتور نہیں ہے، ہمارا عمل اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے نبی محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔
صرف یہ سبب ہے اللہ کی قسم کہ آج امت مسلمہ کے بیشتر حصے، امت مسلمہ کے بیشتر ٹکڑے آج کافروں کے سامنے چاروں شانے چت گرے ہوئے، اس لیے کہ جب تک مسلمان اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ مسلمان کو اوپر نہیں اٹھا۔ کوئی قوت نہیں تھی صحابہ کے پاس، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قوت نہیں تھی، مادی قوت، عسکری قوت، اقتصادی قوت، افرادی قوت، سائنسی قوت، کوئی قوت نہیں تھی، صرف ایک قوت تھی، اللہ کی قسم، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ان کا یہ علم مضبوط تھا، یہ علم صحیح تھا، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا اکیلا مالک جانتے تھے، اس پر ان کا علم تھا، ایمان تھا، یقین تھا، اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ ہمارا نہ اس پر علم ہے نہ اس پر عمل ہے۔ علم کے لیے بنیاد قرآن مجید، حدیث رسول اللہ، عمل کے لیے بنیاد حکم اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اسلام بہت سادہ ہے، اللہ کی قسم اسلام بالکل پیچیدہ نہیں، بہت سادہ ہے اسلام۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کو دیکھیے کس طرح ان سادہ بدوؤں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اے انسانوں، کیا تم آسمان میں اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم اپنے سامنے امن خلق السماوات والارض، ان آسمانوں کو، اس زمین کو نہیں دیکھتے؟ من خلق، کس نے پیدا کیا؟ حل من الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ ہو سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، دوسرے درجے کا کفر و شرک کہ جی اللہ کے سوا تو نہیں پر اللہ کے ساتھ مل کے چلتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ چل سکتا ہے؟ سادہ دلیل انداز قرآن مجید اختیار کرتا۔ اولم یروا الی الطیر صافات ویقبضن، اے انسانوں کیا تم کھلے آسمان میں فضاؤں میں اڑتے پرندے کو نہیں دیکھتے؟ پرندہ کیسے اڑتا ہے؟ کون اس کو اڑاتا ہے؟ اگر تم کہو کہ اس کے پر صافات، جب یہ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَيَقْبِضْنَ، جب یہ اپنے پروں کو بھیج لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، اس پرندے کو گرنے سے کون روکتا ہے؟ اِلَّا اللَّهُ۔ اے انسانوں کیا تم کھلے آسمان میں فضاؤں میں اڑتے پرندے کو نہیں دیکھتے؟ پرندہ کیسے اڑتا ہے؟ کون اس کو اڑاتا ہے؟ اگر تم کہو کہ اس کے پر صافات، جب یہ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَيَقْبِضْنَ، جب یہ اپنے پروں کو بھیج لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، اس پرندے کو گرنے سے کون روکتا ہے؟ اِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان اڑتے پرندوں کو جب وہ اپنے پر سمیٹ لیں گرنے سے کوئی نہیں تھامتا، نہ تھام سکتا ہے سوائے رحمان۔ سب سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ نے عقیدہ پر، توحید پر، الہ کے تعارف پر، اللہ کے علم پر۔ اس کے بعد عمل کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، ہم یہ جائزہ نہیں لیتے کہ کیا ہم اہل اسلام، اہل ایمان ہیں؟
کیا ہم اہل ایمان اپنے ایمان کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے اور پاس ہونے کے قابل ہیں؟ یاد رکھو، جب تک ہم اپنا یہ جائزہ نہیں لیں گے، ہم اپنے ایمان کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے عمل کو درست نہیں کریں گے، اپنے علم کو کتاب و سنت پر بیس نہیں کریں گے، اللہ کی قسم اس وقت تک امت مسلمہ کا کوئی ٹیڑھا مسئلہ سیدھا نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا مسئلہ سیدھا نہیں ہے۔ عمل کی بنیاد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، ساری شریعتوں سے اعلیٰ ارفع جامع مانع شریعت قرآن مجید عطا کی۔ سب سے بہتر رسول، سابقہ نبیوں کا سردار محمد سرور عالم سید الکونین ہم کو رسول نبی عطا کیا۔ اب کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تم صدر ہو، تم سفیر ہو، تم وزیر ہو، تم پولیس کمشنر ہو، تم سول سیکریٹریٹ کے چیف ہو، تم عدلیہ کے چیف جج ہو، تم ملکوں کے قاضی ہو، تم اپنے بچوں کے باپ ہو، تم اپنی سوسائٹی کے انسان ہو، تم کسی مسجد کے مقتدیان ہو، کیا کرو؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ ومحمد فرق بین الناس۔ اس وقت اہل الارض کے درمیان سٹینڈرڈ معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکومتیں بنے تو محمد کی اجازت سے، حکومتیں معزول ہوں تو محمد کے اذن سے صلی اللہ علیہ وسلم، ڈھانچے کھڑے کیے جائیں تو محمد کی حکم سے، ڈھانچے گرا دیے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے، عمل کے لیے، شکل کے لیے، کردار کے لیے، گفتار کے لیے، ملکوں کی زبان کے لیے، سیاست کے نظام کے لیے، معاشرے کے قیام کے لیے معیار محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ وہ بات جس کے کہنے سے آج ہمیں لاج آتی ہے، شرم آتی ہے کہ جی نہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں مولوی صاحب، زمانہ کتنا آگے چلا گیا، آپ کتنی بیکورڈ بات کرتے۔ او اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، زمانہ کہاں چلا گیا؟ کیا محمد سے بھی آگے جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو محمد کے پیچھے کر دیا، محمد کو سب سے آگے کر دیا۔ لواء الحمد بیدی، رسول اللہ نے صاف حدیث میں فرمایا، اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ سابقہ شریعتوں والے، نبوتوں والے، رسالتوں والے اگر اٹھ کے آتے چلے جائیں، ما وسعہ الا اتباعی لو کان موسیٰ حیا، اگر یہودیوں کا رسول موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو، ما وسعہ الا اتباعی، میری اتباع کے سوا اس کو کوئی چارہ نہ ہو۔ اللہ تو پچھلے سارے نبیوں کو، نبوتوں کو، رسالتوں کو، سب کو محمد سے پیچھے کر دے، اور ہم حکم محمد کو کہیں یہ پیچھے کی بات ہے، بیکورڈ بات۔ کہا نا میرے نبی نے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوں کیا کریں گے؟ ما وسعہ الا اتباعی، میری اتباع کے سوا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی چارہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کل عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس شریعت پر چلیں گے؟ قرآن مجید، جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ ہمیں لاج شرم آئے کہ جی نہیں، ہماری اسمبلی، پارلیمنٹ، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، سیاسیہ، ہم اسلام پر نہیں چل سکتے، یہ بیکورڈ۔ جس کو اللہ فارورڈ کرے ہم اس کو بیکورڈ مانیں۔ اللہ جس کو آگے کرے، آدم و من سوا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
سب کو پیچھے کر کے اللہ محمد کو آگے کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس کی سنت کی اتباع سے دور ہیں۔ نہ ہماری نمازیں رسول اللہ کی سنت پر، نہ ہمارے معاملات، نہ ہمارے قوانین، نہ ہماری شہری آبادیاں، نہ ہمارے سیاسی ڈھانچے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طور پر، طریق پر، سنت پر، سیرت پر، متبع پر، نظام پر متفق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور ایمان لاؤ قرآن پر۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ، کیا معنی؟ اے زبانی ایمان والو، عملی ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے زبانی ایمان کا اقرار کرنے والو، آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لاؤ عمل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، برہان کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ، اپنے عمل کے ثبوت کے ساتھ آگے آؤ۔ کس پر؟ اللہ پر، رسول اللہ پر، اور رسول اللہ پر اتری ہوئی کتاب۔ میرے بھائیوں، ہمارا نہ ایمان خالص ہے، نہ ہمارا عمل خالص ہے، نہ ہماری بنیاد خالص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہوں میں دن بدن ڈوب رہے ہیں اور ذلتوں میں گہرے سے گہرے گرتے جا رہے ہیں۔ نہ ہم اپنے گناہوں سے استغفار کا فکر کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کی شریعت کو مقدم کر کے اس کے پیچھے پناہ لینے کا فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارا سب سے بڑا جرم، اجتماعی طور پر سب سے بڑا جرم، نہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، نہ ہمارا ایمان بالعمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ہم نام کے مسلمان ہیں، ختنہ کے، عقیقہ کے، نکاح اور جنازہ کے، اور جمعہ اور عید کے مسلمان، وہ بھی بہت کم۔ ہمارا اسلام کیا بچا ہے؟ پیدا ہو گیا تو اس کا ختنہ کرو، اس کا عقیقہ کرو۔ جوان ہو گیا تو کسی میاں مولانے کو پکڑ کے 4-6 کلمے پڑھوا دو، وہ بھی سنت کے مطابق نکاح نہیں۔ ہوٹلوں کلبوں میں نکاح کرائے کے مولوی سے 6 کلمے، وہ بھی سنت نہیں، اور مر گیا تو جنازہ پڑھوا۔ یہ ہمارا ایمان بچا ہے، اسلام، اللہ کی قسم، یہ اسلام۔ اور یاد رکھو، جیسا سلوک ہم اسلام کے ساتھ کریں گے، جیسا ایمان ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے، رد عمل میں اسی قسم کا سلوک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ۔ سو آج دیکھ لو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے۔ کافر جو اللہ کا باغی ہے، دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، وہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ ساری دنیا اسلام پر کون غالب ہے آج؟ کسی لمبے چوڑے انالیسس کی ضرورت نہیں، عام آدمی جانتا ہے کہ آج اہل اسلام پر اہل کفر غالب ہے۔ کیوں ہے؟ کیا اہل اسلام تھوڑے ہیں؟ 1 ارب 70 کروڑ کے قریب اہل اسلام ہیں۔ کیا ان کے ملک نہیں ہیں؟ کیا ان کی فوجیں نہیں ہیں؟ ہے تو سب کچھ، لیکن اللہ اکبر، نہ ایمان کامل ہے، نہ عقیدہ صحیح ہے، نہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور نہ ہی اپنے عمل کی اصلاح کا فکر ہے اور اپنے حساب و کتاب کو درست کرنے کا فکر ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اللہ رب العزت کو جب تک انسان زندہ رہتا ہے، اللہ کو عذاب کی بجائے عفو معافی پسند ہے۔ یاد رکھو، جب تک انسان زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ آج نہیں کل میرا بندہ بدل آتا ہے، پلٹ آتا ہے، حالت کو تبدیل کرتا ہے، گناہ سے باز آتا ہے، معافی کی توجہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کا فکر کرتا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کا فکر کرتا ہے، اپنے عمل کو سدھارنے کا فکر کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک زندہ ہے انسان، اللہ کو عذاب کی جگہ معافی پسند ہے۔
جب تک انسان زندہ ہے اللہ منتظر ہے کہ یہ آج بدلتا ہے، یہ کل پلٹتا ہے. کہا نا قرآن مجید میں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے بندے اپنے گناہ کا استغفار کر، اپنی کمزوری کو جان، تو نے کہاں کہاں کمزوری دکھائی. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سارے مومنین کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، ہم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر، ہم سب اجتماعی طور پر استغفر لذنبک، اپنے گناہ سے استغفار کی کوشش. اللہ کو وہ بندہ بہت ہی پسند ہے جو یہ کہتا ہے اللہم استغفرک واتوب الیک. گناہ ہے، یہ نافرمانیاں ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، عقیدہ توحید میں خلل جرم ہے، عمل صالح میں نقص بہت بڑی کمی ہے، ہمارے گناہ بے شمار ہیں، مگر اللہ رب العزت ان بندوں کو پسند کرتا ہے، پھر بھی ان سے محبت کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں اللہم استغفرک واتوب الیک. فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم گناہگار ہے. وخیر الخطائین، گناہگاروں میں سے بہتر کون ہے؟ التوابون، جو اللہ سے توبہ کرے. التوابون، جو اللہ سے توبہ کرے. توبہ کے لیے اللہ نے نماز مشروع کی. یاد رکھو یہ صلوات الخمس، 5 نمازیں اللہ رب العزت نے ہماری توبہ کے لیے، ہم کو بخشنے کے لیے، میل کچیل گندگی گناہ کو دھونے دور کرنے کے لیے، آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے فرض کر دی. فرض 5 نمازیں فرض. حدیث میں فرمایا نا لو ان نہرن ارأیتم، بلا بتاؤ تو، لو ان نہرن بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر، پانی کی نہر رواں دواں ہو، یغتسل فیہ 5 مرات، 5 مرتبہ اس نہر میں وہ بندہ غسل کرتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، 5 دفعہ نہانے سے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سادہ مثال دیتے بدو معاشرے. سادہ بات کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گلبرگ ماڈل ٹاؤن لبرٹی والوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے کہ بات سادہ ہوتی ہے. وہ انتہائی ادنا طبقے، لیبر کلاس، ذمہ داروں، بوڑھوں بوڑھیوں کو بھی سمجھ آتی ہے. اسلام فلسفے کی گتھیوں والا مشکل دین نہیں، اسلام بہت کامن سینس کا آسان دین. اللہ کے نبی نے سمجھانا چاہا، مثال دی، ارأیتم، بھلا دیکھو تو، لو ان نہرن بباب احدکم، تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو، یغتسل فیہ 5 دفعہ وہ اس نہر میں غسل کرے، نہائے، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے بدن پر میل کچیل میں سے کچھ باقی رہ جائے گا؟ صاف ظاہر ہے، موٹی سی عقل کا بندہ بھی کہتا ہے کہ 5 دفعہ نہانا نہر کے تازہ پانی سے میل تو نہیں رہے گی. فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، اللہ کے بندو 5 نمازوں کی یہی مثال. فذالک مثل الصلوات الخمس، ان 5 نمازوں فجر و ظہر و مغرب و عشاء کی یہ مثال ہے. تمہارے گھروں کے پاس مسجدیں ہیں، نت نئی بنتی ہیں، لاؤڈ سپیکر گونجتے ہیں، حی علی الصلاۃ ندائیں آتی ہیں، اشہدوں کی شہادتیں گونجتی ہیں، آ نمازوں کو آ، حی علی الفلاح، آ کامیابی ملے گی. ذالک مثل الصلوات الخمس، ان 5 فرض نمازوں کی یہ مثال ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تمہارے گناہوں، غلطیوں، پاپوں کو ان نمازوں سے دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. فذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی یہ مثال. اللہ نے توبہ کے لیے، استغفار کے لیے 5 فرض نمازیں کر، اس کے بعد استغفار، تہجد، نوافل، وتر، نفل کر.
میرے بھائیوں یاد رکھو، موقع غنیمت جانو، اللہ کی قسم سب سے بہتر طریقہ استغفار کا یہ 5 نمازیں۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے، رسول ضمانت دیتا ہے، یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے بہن الخطایا۔ ایک صحابی آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرے اوپر حد لگائیے، میرے اوپر جو اسلام کی سزا ہے وہ نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ ابھی فرض نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نماز تو پڑھی۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جا نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، زندگی کی باقی سانسوں کو غنیمت جانو۔ میں اور آپ ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں، اپنی زندگی کی گھڑیاں جو باقی ہیں ان کو غنیمت جانیں۔ کوئی پتہ نہیں اللہ کی قسم اگلی سانس کا، موت کے وقت کا، عزرائیل کے قبض کرنے کا، دنیا سے ہمارے اٹھ جانے کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے اسی لیے پتہ نہیں بتلایا تاکہ ہر ایک ہر وقت اپنے آپ کو تیاری حالت میں۔ عقیدے کی اصلاح کا فکر کرو، غیر اللہ سے کوئی علاقہ تعلق نہ رکھو۔ ہماری عورتوں کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، ہماری منتوں کا سلسلہ طویل ہوتا ہے، ہماری مرادیں آسیں بھروسے غیر اللہ پر ہوتے ہیں، ہمارے شبینے، ہماری محفلیں، ہماری ساری ریاضتیں منتیں سب غیر اللہ۔ سب سے زیادہ فکر اصلاح عقیدہ کی کرو، عقیدہ خالص ہو، توحید کامل ہو، ایمان ایک اللہ پر ہو، وحدہ لا شریک ہو، نفع نقصان کا مالک ہو، میرے جانوروں کے تھنوں کا دودھ میرے رب کے قبضہ میں، میری اولاد کی زندگی موت میرے رب کے قبضہ میں، خود میری آتی جاتی سانس کی ڈور میرے اللہ کے قبضہ میں، میرے کاروبار نفع نقصان، میرا عروج زوال، میرا شکست فتح سب میرے اللہ کے قبضہ میں۔ اپنے عقیدہ کو درست کرو، کوئی اس کائنات میں ایک ذرے کا بھی مالک نہیں۔ بہت بڑی بات میرے رب نے قرآن میں کہہ دی، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اس ساری کائنات کے جتنے بر اعظم، جتنے ان بر اعظموں میں درخت، ان درختوں کے جتنے پتے ہیں ان میں سے جو سوکھ کے گر جاتے ہیں، الا یعلمها، ساری زمین پر درختوں کے سوکھے پتوں کو اللہ جانتا۔ عقیدہ توحید کو خالص کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اطاعت، اتباع، اس کو خالص بناؤ۔ اپنے عملوں کی تطہیر کرو، عملوں میں بدعت نہ ہو، عملوں میں بدنیتی نہ ہو، عمل سنت کے مخالف نہ ہو، قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، ہمارے ڈھانچے، خاکیں، شکلیں، عقلیں، نظام، دستور سب رسول اللہ کے دیے ہوئے طریقہ کے مطابق ہو، اور اپنے گناہوں کا فکر کرو۔ جب تک زندگی کی ڈور سانس باقی ہے، غنیمت جانو کہ اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ کے پاس اس حالت میں آئیں کہ انہوں نے استغفار سے اللہ کو منا رکھا ہو، اللہ کی رضا حاصل کر رکھی ہو، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں استغفار کے الفاظ، دعائیں، طریقے کس قدر کثرت سے، کتنی شدت سے، کتنی رحمت سے اللہ کے عفو و درگزر کا بیان اتنی کثرت سے ہے، اللہ کی قسم کہ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو اس زندگی میں